الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فاصلے ٹائم کا ایشو ہے پارٹی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسٹیج کے اوپر تشریف فرما انتہائی قابل احترام ہمارے بڑے بھائی جناب سردار میر اکبر خان صاحب وزیر حکومت آزاد کشمیر. ہمارے بھائی ایک بڑا سیاسی خانوادہ، ایسا خاندان کہ جو ہمارا فخر ہے. یہ تیسری جنریشن سے آزاد کشمیر کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں. دن ہو یا رات آپ جب بھی اپروچ کریں جناب انتہائی قابل احترام دیوان علی خان چغتائی صاحب ہر وقت ہر لمحہ ہمارے لیے موجود رہتے ہیں. ہمیں اس خاندان پہ فخر ہے کہ یہ جس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ممبر قانون ساز اسمبلی ہماری بہن محترمہ امتیاز نسیم صاحبہ، ہمارے بھائی مانسیرہ سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم پاکستان کی ٹاسک فورس کے انچارج جناب عاطف خان صاحب. ہم جب آگے ٹورزم کی بات کریں گے تو عاطف خان صاحب بتائیں گے کہ جو ہم نے وزٹ کیے تھے اس کے پیچھے کون تھا. اس کے ساتھ میرے بھائی جناب سردار طاہر اقبال خان صاحب، ہمارے بھائی آج مجھے کافی دنوں کے ساتھ میں ان کو ملا تو میں نے کہنا ہے جی کہ مشتاق مناف کی طرح جفیاں لانا. جناب راجہ شفایت خان صاحب، راجہ شفایت خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں. میں نے ان کو پیچھے یہ کہا، ان دنوں بیمار تو نہیں تھے، میں نے کہا جی یہ کوئی قدرت کا کام ہے کہ بعض لوگوں کا مقام و مرتبہ میرے دل میں بیٹھ جاتا ہے. انہوں نے جو سیاسی جدوجہد کی اس کا میرے دل میں احترام ہے، اور اب میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے اور یہ اپنا جو سیاسی رول ہے اس کو جاری رکھے. ہمارے بھائی سردار عاشق خان صاحب کا مجھے کل بھی والد صاحب نے فون کیا کہ عاشق صاحب، میں نے کہا جی میں رابطے میں ہوں. تو بعض لوگوں نے والد صاحب کا نمبر لے لیا تو ان کا مسئلہ یہ ہے میرے والد صاحب کا کہ وہ ہر کال اٹینڈ کرتے ہیں اور ریٹرن بھی کرتے ہیں. ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے انتہائی نفیس انسان جناب شیخ مقصود صاحب، سردار طاہر اکبر خان صاحب، انتہائی قابل احترام آزاد کشمیر کی انتہائی مایانات اور قابل قدر شخصیت سردار مختار خان صاحب. مختار خان صاحب کو میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ہم آپ سے بیٹھیں گے، لیکن ابھی میں وسطی میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکا. سیدہ نائلہ قلندر صاحبہ، راجہ مسعود مناز صاحب، نمبردار ظہور فیاض صاحب. ناموں میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انہوں نے لکھتے ہوئے، چونکہ میں خود اگر لکھتا، آج میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات رہ جاتے ہیں تو وہ سینئرٹی کا اور اس طرح کی کچھ چیزوں کا ہے، بٹ میں نام لے لیتا ہوں اگرچہ ٹائم کی قلت ہے. سی آپشن کے لیں یا نہ لیں. سید آزاد گردوی صاحب، سردار ظفر خان صاحب، سردار صغیر بیر صاحب، سردار صداقت عیا خان صاحب بڑے جذباتی ہیں. میں 2 دن فون نہ اٹینڈ کروں مجھے میسج کر دیں لگنا ناراض ہو جائے. میں جی جس دن ناراض ہو اس سے دستی ہیں، اس طرح نے سنا. سردار عامر نعیم صاحب، سردار لیاقت بیگ صاحب، سردار افتخار رشید صاحب، سردار احمد صغیر، راجہ رویز صاحب، چودھری تعارف صاحب، راجہ شاہد صاحب، سردار جاوید صاحب، میرے بھائی ڈاکٹر راجہ عبدالحفیظ صاحب. آپ نے اتنی لمبی وہ بات کر لی، آپ کو کرنے کی ضرورت تھی. آپ آگے لوگوں کو بتائیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں. آپ ترجمان مطلب ہے کہ آپ روز لوگوں کو میرا خبر دے رہے ہیں. آپ مجھے آج یہاں سے اسٹیج سے آپ چیزیں بتا رہے تھے، ویسے آپ نے ٹائم زیادہ لیا. راجہ تسلیم صاحب، سردار مشل یونس صاحب، راجہ ہارون صاحب، مجھے لگتا ہے سردار منظور صاحب کا نام ہی نہیں لکھا ہے. کون لکھا ہے؟ اچھا. اب یہ جو ہمارے مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پنچ یونین کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری سردار مرتضی علی طاہر خان صاحب، ہمارے سابق امیدوار ممبر قانون ساز اسمبلی اور ہمارے بھائی حویلی سے چودھری عامر نذیر صاحب، ہمارے بھائی راجہ شبیر ریاض صاحب،
ان کی ویسے تنظیمیں ابھی ڈیزالو نہیں ہوئی، باقیوں کا تو کام ہو گیا۔ ہمارے بھائی مظفر آباد سے سید وارث گیلانی صاحب، راولہ کوٹ سے سردار عرفان صاحب، سردار شاہد اعظم صاحب، کھائی گیلا سے سردار تسلیم خان صاحب، ادھر اپنا اکبر صاحب بیٹھے تھے، کسی کا کوئی نام رہ گیا تو دفی چلنے کرے کوئی پتہ نہیں لگا۔ دیکھیں راجہ اشفاق صاحب کا لکھا تھا، نہیں لکھا، نہیں لکھا، انتہائی کامیاب ماجرہ تھی، اور پتہ نہیں کرے نہ لکھا ہوتا نہیں۔ چہرہ آتا ہے نیچے کر دیں تھوڑا۔ جمیل صفدر صاحب سے بمبئی سے آنے اپنے کرنے بندے تھے، راجہ اشفاق صاحب نے نہیں لکھا۔ سائڈ پہ کر دیں۔ ہاں واحد میناز صاحب، ابھی صاحب اس کو اس سائڈ پہ کر دو۔ لگتا ہے اشفاق صاحب کا نہیں لکھا، جن کا بڑا کنٹریبیوشن تھی سلیکشن کے لیے۔ راجہ نور صاحب نے بھی بہت اچھے پروگرام کیے، اور اس میں حاجی صاحب نے اس کے اندر بہت کلیدی رول ادا کیا۔ اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ہماری جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، السلام علیکم۔ آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھیں۔ آپ بابر صاحب ٹھیک ہے؟ ہارون صاحب نے لکھا نا تھا دو گھڑیاں۔ اب میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ وسطی کے حوالے سے ہمیشہ ایک ڈیفرنٹ پرسپشن رہی، اور میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی الیکشن کمپین کے دوران۔ جو میری الیکشن کمپین تھی وہ ادھی کودھی سی، جس کو کہتے ہیں پہاڑی میں، وہ 8-9 دنوں سے زیادہ نہیں تھی، اور مجھے آزاد کشمیر کی بیوروکریسی نے یہ کہا کہ اداروں کی رپورٹیں اور جب تجزیے کیے جاتے تو وسطی کا تجزیہ ہمیشہ اینڈ پہ رکھا جاتا تھا۔ جس طرح سردار میر اکبر خان صاحب نے کہا، چونکہ وسطی کے اندر جو برادری ازم کے بت تھے، جو تقسیم تھی، وہ اس حد تک لے جائی گئی تھی کہ شاید کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہمیں بھی بہت وارن کیا گیا کہ وسطی آپ کو خوار کر کے بھیجے گا۔ میں دوسروں کی کمپینیں کرتا تھا، میں نے کہا کہ 8-9 دن ادھے کودے سے کوئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ وسطی کے لوگوں نے آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایسی تاریخ رقم کر دی ہے، لیکن شاید یہاں ایسے بزرگ ہوں یا پہلے گزرے ہوں کہ جن کی دعائیں کام آ گئی، کہ آپ کو ایسے لوگوں سے چھٹکارا مل گیا کہ جو صرف الیکشنوں میں نظر آتے ہیں۔ جو آپ کا 25 جولائی کا فیصلہ تھا اور جو آپ کا آج کا استقبال ہے، یہ سردار تنویر الیاس خان پہ قرض ہے۔ آپ کے ساتھ جو میں نے کمپین کے دوران سردار عاشق خان صاحب نے، ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں، انہوں نے سپاس نامہ دیا، اس میں 3 پوائنٹ ہیں۔ میں اس لیے اس سپاس نامے پہ نہیں جاتا کہ میں نے جتنی باتیں کہی ہیں آپ کو کہا تھا کہ ہوں گی۔ سب سے پہلے سردار طاہر اقبال صاحب واپس آگے کہ نہیں؟ سردار طاہر اقبال خان صاحب کا ہم نے کہا تھا وہ حلقے کے اندر موجود رہیں گے، تو مجھے انہوں نے ایک دن کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں آگے گل آخر نہیں ہوئی ہے کرنی پسی کوئی اور دوسری رائے نہیں۔ تو سردار طاہر اقبال خان صاحب آگے اہل سنت والوں کے ساتھ، سنیے گزارش بات سن لیجیے، اہل سنت کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا۔ ہمارے انتہائی قابل احترام قائد ایوان وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے جو پیر ہیں روحانی، جن سے وہ بیعت ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا۔ جناب علامہ امتیاز صدیقی صاحب اس چیز سے واقف ہیں۔ ہم نے جب اپنے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی
میں جو گزارش کر رہا تھا کہ علامہ امتیاز صدیقی صاحب کا نوٹیفکیشن علماء مشائخ کے حوالے سے اس جماعت کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی، تو ہمارے وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے وہ نوٹیفکیشن کینسل کر کے اہل سنت کی جو جماعت ہے جناب علامہ امتیاز صدیقی صاحب کو علماء مشائخ کا چیئرمین بنایا ہے۔ باغ میں ہم نے تعمیر و ترقی وسطی نہیں ہے، پوری آزاد کشمیر کی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آپ میں سے چند لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ تھا۔ جس دن قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا، ہمارے بھائی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور صاحب اس دن بہت صبح سفیرے قائد پاکستان اور قائد مسلم امت جناب عمران خان صاحب کا پیغام لے کے میرے پاس آئے۔ ہمارے انتہائی قابل احترام چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی صاحب مسلسل میرے ساتھ رات پوری رابطے میں رہے، اور پھر صبح 5 بجے ہماری بات ہوئی، پھر 5:30 بجے بات ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا میں نے کسی طرح کا اجلاس نہیں بلایا تھا، کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کی تھی، ایک ہی بات کی تھی کہ جو چیئرمین تحریک انصاف قائد پاکستان فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ میرے ساتھ جب آ کے علی امین گنڈاپور صاحب جو انتہائی قابل احترام میرے بھائی ہیں، وہ مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ میں عمر میں تم سے چھوٹا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ بڑے ہیں اس لیے کہ آپ عہدے میں بڑے ہیں۔ تو میرے بڑے بھائی جب سامنے بیٹھے، عمران خان صاحب کا فون آیا کہ بیٹھ گئے ہو، پہنچ گئے ہو، کیا پوزیشن ہے؟ وہ چیف آرگنائزر صاحب نے 3 دفعہ کیا پوزیشن ہے؟ آپ اللہ پہ یقین کریں، اذان ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہا جو وزیر اعظم پاکستان چیئرمین تحریک انصاف نے فیصلہ کیا وہ ہمارا فیصلہ۔ میں نے کہا کس کو بنا رہے ہیں؟ خوش قسمتی تھی ہماری، جو ہماری خواہش تھی وہ خواہش پوری ہوئی۔ انہوں نے کہا جی جو آپ چاہتے ہیں ان میں سے ایک نام ہے۔ میں نے کہا میں ڈن کرتا ہوں۔ مجھے علی امین صاحب نے کہا پروپوز کرو گے؟ میں نے کہا میں پروپوز کیوں نہیں کروں گا، میں لیڈ کروں گا۔ سردار میر اکبر خان صاحب، جناب دیوان علی خان چغتائی صاحب کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے جو پیپر پروپوز ہوئے وہ پہلے میں نے کیے، بعد میں ہمارے کئی اور ممبران نے بھی کیے ہوں گے۔ اس دن جو آپ کارکنان وسطی والے، بعض اوقات کارکن اپنے ڈیفرنٹ اسپیکٹ دیکھتا ہے۔ 1990 میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ پنچ والے کہہ رہے تھے کہ غازی ملت نہیں بنے، مایوس ہوئے۔ میں نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یہ کہا کہ آپ کی کوئی مایوسی نہیں ہے، سردار عبدالقیوم خان نیازی کا بننا سردار تنویر الیاس خان کا بننا ہے۔ آپ یہ سمجھیں یہ پارٹی عمران خان کی ہے، اس میں کوئی گڑے نہیں۔ جب سے صدارت ہمارے پاس آئی ہے، آپ کو کوئی دھڑا نظر آ رہا ہے، کوئی گروپ نظر آ رہا ہے؟ پارٹی کا قائد ہے عمران خان، ہم ورکر ہیں، جس ریجن کے اندر ہیں ہم پارٹی کے لیے کام کریں گے۔ اس سے پہلے میں بھول جاؤں، میں نے چونکہ کل ایک وہ ویڈیو جو کہ اس وقت وہ ہم بیزی تھے ریکارڈ کرائی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جو آپ صحافی حضرات میرے بھائی ہیں، اس کا پیغام دہلی، کلکتہ اور آگرہ میں پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے ایک نیا ڈونگ دیکھا کہ ہماری ہندوستانی سرکار جو عقل سے پیدل ہے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ جو عقل سے پیدل ہے، ابھی نندن کو جس کو پاکستان کی چائے اتنی یاد آتی ہے کہ وہ ہر جگہ کہتا ہے یار ایسی چائے میں نے پہلے کبھی نہیں پی، اس کو جنگی ایوارڈ دیا جا رہا ہے کہ اس نے پاکستان کا 16 گرایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریجن کے اندر یہ عقل سے پیدل جو مودی، جس کا میں نے مودی نام رکھا ہوا ہے، وہ اس ہندوستان کو جس طرح لے کے جا رہا ہے، اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی عقل کو ہاتھ نہیں مارتی۔ پاکستان کے شائنوں نے جب ہندوستان کا جہاز گرایا، آزاد کشمیر کے رہنے والوں نے جب اس کی درگت بنانی شروع کی،
تو پاک آرمی کے جوانوں نے عوام کے غیظ و غضب سے اس کو بچایا، جس طرح اس کاسر نالے سے اس کو نکالا، وہ کیفیت عالمی دنیا نے میڈیا کے ذریعے دیکھی کہ کیا اس کی پوزیشن تھی۔ فرسٹ ایڈ میں لے جایا گیا، اس کی پٹیاں کی گئی، اس کو ٹھیک کیا گیا، اس کو کھانا کھلایا گیا، پھر اس کو میڈیا کے سامنے لایا گیا۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے، جنگ بدر کے موقع پہ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قیدی چھوڑے تھے۔ عمران خان نے احسان کرتے ہوئے کہ دنیا پاکستان کی جرت اور قابلیت کو دیکھ چکی ہے، اس ابھی نندن کو وعدہ جس میں ہمارے وزارت خارجہ کے افسر شامل تھے لے کے گئے۔ آج 3 سال بعد 2 سال ہوئے، بھائی اتنا قابل تھا، تم 1.25 ارب کی آبادی ہو، تمہارے پاس 10 کروڑ لوگ بھی نہیں تھے جو ابھی نندن کو وعدہ ریسیو کرتے، اس کو تو نے ایئر فورس سے فارغ کر دیا۔ اس کا باپ بھی اس کی ایئر فورس کا سربراہ تھا، وہ ذلیل ہوتا رہا۔ اگر اتنا بہادر تھا اس کو ذلیل کیوں کیا؟ آج تم اس کو کس چیز کا جنگی ایوارڈ دے رہے ہو؟ F-16 بنانے والوں نے اسی وقت یہ کنفرم کر دیا تھا کہ کوئی F-16 کہیں نہیں گرا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ جب پریشر آتا ہے خطے کی بدلتی صورتحال، اس پہ ہمیں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج میں لوگ تنخواہ کے لیے نہیں بھرتی ہوتے، وہ شہادت کے لیے بھرتی ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کی ہمیشہ یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ شہید ہو جائے۔ مسلمانوں کے جو آئیڈیل ہیں، دنیا کی جنگوں کے مانے ہوئے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 یا 45 سال کی زندگی میں طبعی موت مرے، ان کے جسم کے اوپر ایک بال برابر بھی جب ان کو غسل دیا گیا تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر تلوار یا تیر کا نشان نہ ہو، زخم نہ ہو۔ وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ میں شہید کیوں نہیں ہوا۔ پھر بہادری اور شجاعت میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تلوار اور شجاعت ہر مسلمان کو فخر ہے اس کے اوپر۔ پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل نے شہادت قبول کی، 6 ماہ کے بچے سے لے کے 57-58 سال کے امام عالی مقام۔ یہ شہادت عام چیز ہے، یہ جو ہم سے ٹکر لینا چاہتا ہے، جو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شہادت اس کے نصیب میں آئے، چونکہ اللہ پاک نے کہا کہ شہید برا نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے کی باتیں کرتا ہے، یہ پریشر اس کو کون سا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ خطے کی بدلتی صورتحال۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک ہمارا قیدی ضیاء مصطفیٰ، جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، 20 سال سے ہندوستان کی جیل میں قید کاٹ رہا تھا۔ ایک جعلی انہوں نے مقابلہ ڈیزائن کیا اور اس کو مار کے پونچھ کے جنگلوں میں پھینکا، جبکہ وہ ریکگنائزڈ جنگی قیدی تھا۔ ہندوستان کی انٹیلیجنس نے کل ایک وہاں سے کشمیری جو خرم پرویز جس کا نام ہے اس کو گرفتار کیا، جو ایک بیگنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں LOC کے اس پار اور ہندوستان کے ہر اس شہر کے اندر اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ عقل پکڑو، جنگ کی طرف نہ جاؤ، یہ جنگ دنیا کی طرف جائے گی۔ تم خطے کی بدلتی صورتحال کو نہیں دیکھتے۔ مسلمان سے لڑنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، کوئی کام نہیں لڑ سکتی مسلمان سے، چونکہ مسلمان کی پرائرٹی شہادت ہے۔ تیرا جو دوسرا جنم ہوگا وہ کوئی دیکھے گا جب ہوگا، لیکن مسلمان شہادت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو میرا یہ تھا کہ یہ میں کئی بیچ میں رہ نہ جائے، یہ پیغام LOC کے اس پار اس موذی سرکار کو دینا ضروری تھا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیری جو پاکستانی ہیں کہ پاکستان مشرق الہی ہے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک ادھورا ہے جب تک ہمارے کشمیری بہن بھائی اس کا حصہ نہیں بن جاتے، اور ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاؤں پی ٹی آئی کے صدر کے طور پہ، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے حصے کے طور پہ، کہ ہم ماضی کی طرح بیانات سے کشمیر آزاد نہیں کرائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو عملی کام نظر آئے گا۔ دوسری جو میں بات کر رہا تھا کہ جس شایان شان، جس جذبے، جس خلوص کے ساتھ بستی کے لوگوں، غیور لوگوں، یہ ایک انتہائی خوبصورت گلدستہ ہے جس نے پورے آزاد کشمیر میں ایک نئی روایت ڈالی۔ لوگ کہہ رہے تھے دوسرے ضلع سے آ رہا ہے، پارلر کو اس کے ساتھ ملائے گا، بڑا مغلستان بنائے گا، پتہ نہیں کیا کیا بنائے گا، لیکن بستی کے باشعور لوگوں نے ان سب چیزوں کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ بستی وہ فیصلہ کرے گا جو آئندہ آزاد کشمیر میں مثال بن جائے گا۔ اب ایک چیز میں آپ سے گزارش کروں کہ سامنے ہمارے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو کہ نیا واقعہ ہے، انکل مظفر صاحب ہیں بیرپانی سے۔ آپ جو انکل بیٹھے ہو، آپ یقین کریں کہ ہمارے بھائی دیوان علی خان چغتائی صاحب جمعہ کے پہلے میرے دفتر میں تھے، یہ جمعہ کے لیے گئے، انہوں نے کہا جمعہ کے بعد ملنا ہے، تو یہ میرے پاس آگے، ان کا کوئی کام تھا، میں نے کہا آپ کیوں آئے؟ تو اس کے بعد میں جو سسٹم ابھی اپنے سٹاف کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کا کام تو میرا ہے، دیوان صاحب نے شام کو سائن کر دیے تھے اس دن۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں، آپ کو کوئی جال سازیاں، آپ کے ساتھ کو وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ میں پورے آزاد کشمیر کے جس تحصیل اور ضلع سے آتے ہیں لوگ، ان کے کام ہو رہے ہیں۔ جیسا سردار میر اکبر خان صاحب نے کہا، ہم نے شاید تھوڑا کہا ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی دوریاں نہیں ہوگی۔ ہمارے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ایک پلان یہ کر رہا تھا رات کو ان کے ساتھ کہ یہ ایک ہماری کور ٹیم ہے جس کے ساتھ میں بیٹھا تھا یہاں پہ ایم ٹی بی سی میں۔ ہم اس دن صبح 7 بجے تک بیٹھے تھے۔ اگر میں اس وقت بیٹھا تھا تو کیا میں بے شرم آدمی ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ نہیں بیٹھوں گا؟ تو میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ دوبارہ کب بیٹھنا ہے، چونکہ مجھے کمپلینیں آ رہی تھی کہ کوئی سڑک میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ میں ڈسکریمنیشن پہ یقین نہیں رکھتا۔ جو ہماری پہلی اے ڈی پی تھی، میں نے اس ٹیم کو کہا کہ مجھے کسی قبیلے کی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ میں یہ جو کمپین کے دوران آپ سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں، اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا بھوت توڑے ہیں، تو آپ کو اسی طرح انشاءاللہ رزلٹ ملے گا۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں تمہارے جیسا، جیسا تم کرو گے ویسا میں کروں گا۔ آپ کے جو احسانات ہیں ہم پہ بے پایا ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو یونین کونسل میں گیا نہیں، ادھر چیئرمین انائی صاحب ادھر بیٹھے کہہ رہے تھے کہ جی ان کا نام بھی کہیں بیچ میں اس میں نہیں رکھا تھا۔ الیکشن میں لوگوں نے کام کیا، آپ نے کام کیا۔ میں نے کہا تھا کہ 25 کو میں اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ 25 تک آپ نے پہرا دینا ہے، 25 کے بعد ہمارا کام ہے۔ اور میں اس لیے وسطی اور شرقی والوں کا، یہاں وسطی شرقی اور کچھ ہمارے پنچ 5 سے بھی لوگ ہوں گے، یہ سیٹ وسطی کی آپ نے عمران خان کو تحفہ دی۔ سردار میر اکبر خان صاحب کی سیٹ، سردار میر اکبر خان صاحب انتہائی قابل فخر پارلیمنٹیرین ہیں، جن کا سٹائل جو گریس اور ڈگنیٹی ہے یہی سوٹ کرتے تھے شرقی کو، کوئی چوائس نہیں تھی شرقی کے لیے۔ تو آپ نے یہ سیٹیں ہمیں تحفہ دی ہیں، کسی وجہ سے ہم ٹائم نہیں دے سکے گرمی میں، ورنہ میجر لطیف خلیق ابھی اس زندگی کے حصے میں وہ اس کے جیسے بندے کا پارلیمنٹ کے اندر آنا اس وجہ سے نہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، وہ جماعت اسلامی میں بھی ہوتے، کسی میں بھی ہوتے، لیکن جس خودداری، جس طرح کا وہ غیرت مند آدمی ہے، وہ پارلیمنٹ میں مزہ دیتا ہے۔ پارلیمنٹ میں ایسے لوگ چچا کرتے ہیں۔ ہم غربی کو توجہ نہیں دے سکے، اللہ خیر کرے گا آگے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ شرقی اور وسطی کے لوگوں نے جو کام کیا ہوا ہے،
نہ شرقی کسی چیز سے محروم ہوگا نہ وسطی کسی چیز سے محروم ہوگا. 100% بعض چیزیں نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو ایک گزارش کروں، جو ہمارا یہ پیکیج ہے 500 والا، ہمارے دونوں بھائی اور ہماری بہن جو یہاں بیٹھی ہے پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ہمارے بھائی منسٹر ہیں، میں وہاں پہ ہر موقع پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ 500 سے زیادہ ہمیں مل جائے گا. یہ ممکن ہے 700 ہو جائے، 800 ہو جائے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو قائد پاکستان ہے، وہ پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ رکھتے ہیں. وہ اندر سے پاکستانی ہیں، وہ باہر سے پاکستانی ہیں. کوئی دوگلا پن نہیں ہے، کچھ نہیں یہاں سے کما کے باہر لے گیا. میں ایک چیز آپ کو گزارش کیا کروں کہ ہم من حاصل کام، چونکہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ انداز بیان بدل دیتا ہے بات، ورنہ تو کوئی بات نہیں بات ہوتی. میں گزارش یہ کروں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس گھر میں رہتا ہے بنی گالا. بھائی کوئی بندہ آپ مجھے یہ بتائیے، میں جو اکثر شکوہ کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں پازیٹیو خبروں کے انبار لگے ہوتے ہیں، جاننے والا ملتا ہے، مچلا بنا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے خبر دیکھی نہیں. دا مومنٹ کسی کی تراشی ہوئی 2 نمبر خبر لگ گئی، وہ 200 بندہ بھیج رہا ہوگا 400. بھائی ہمارا بلڈ پریشر کس لیے ہائی کرتے ہو؟ بس لگا دی اس کی عقل تھی. جو میں بات آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے اپنے تمام پلاٹ شہداء فاؤنڈیشن میں دیے. ایک آخری پلاٹ اس نے رکھا. میں نے تنقید میڈیا اور سوشل میڈیا جو عقل سے پیدل ہوتا ہے اس پہ دیکھی، تو میرا جواب یہ تھا، میں نے کسی کو کہا، میں نے کہا راحیل شریف زندگی چھوڑ دے مر جائے. مجھے یہ بتائیے کہ حکیم شہید کے پاس 2 شلوار قمیض کے جوڑے تھے، اس نے اپنی ساری پراپرٹی پاکستان کو ڈونیٹ کی ہوئی تھی، ہم نے اس کو شہید کر دیا. یہ طارق عزیز جو بڑا ناؤن اینکر تھا، اس کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو، اس کی اولاد نہیں تھی. ان کی مسز جو ہے میرا انتہائی قریبی بیوروکریٹ زندہ ہے. طارق عزیز کے پاس صرف 4.5 کروڑ تھے، وہ ڈونیٹ کر گیا پاکستان کے لیے. عمران خان نے جو کاؤنٹی کرکٹ کھیلی، وہ لائے اسپتال بنا رہا ہے، یونیورسٹی بنا رہا ہے. تنقید کرنے والا کہتے ہیں اتنے بڑے گھر میں رہ رہے. بس کسی کو زندگی کا حق ہے، ہم اس کو دینا چاہتے ہیں. یہ عمران خان چاہتا تو دنیا کے کسی آئل لینڈ میں کتنی عیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا، کتنا ریلیکس ہو سکتا تھا. میں نے جناب عمران خان صاحب کو ڈالٹے کے ڈبے میں چندہ کرتے دیکھا ہے شوکت خانم کے لیے. کسی کو وہ نہیں کہتے تھے کہ 10 روپے دو. کوئی روپیہ ڈال رہا ہے، کوئی 5 ڈال رہا ہے، کوئی 8 نہیں ڈال رہا ہے. جو ڈال رہا ہے اس کو قبول کر رہے تھے. جو عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے ٹوورڈز آزاد کشمیر کی تعمیر اور ترقی اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے میں نے ماضی میں بھی کئی دفعہ بات کی. میرے بھائی جو عاطف خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایک لمبے عرصے تک پی ٹی آئی USA کے سیکرٹری جنرل رہے اور آج بھی عمران خان صاحب کی ٹورزم ٹاسک فورس کے انچارج ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہ محفوظ بن ناز صاحب، ہمارے سردار فیاض صاحب جو سدن گلی والے ہیں، سردار انور صاحب، بہت سارے ہمارے بھائی کو گئے تھے اس دن جب ہم گنگا چوٹی گئے. تو وہ جو ٹونی اشائے آرکیٹیکٹ کو میں لے کے گیا تھا، میرے ساتھ عاطف بھائی نے بھی آنا تھا، ان کو میں تولی پیر لے کے گیا، بن جوسا لے کے گیا. اس میں یہ سردار افنان صاحب ہیں، سردار شاہد اعظم صاحب ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ بن جوسا میں تھے. یہ ایک اسپیشل ٹاسک ہے، ایک پروجیکٹ. ہم اس وقت کوئی آج ہی موقع نہیں ہے کہ میں نے ساری باتیں، چونکہ راجہ شوائز خان صاحب نے بالکل بجا کہا، لوگوں کی بھی اینزائٹی تھی. تو میں نے اس دن ایک بٹوین دا لائن ایک بات کہی تھی